अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि सियासत जो होती है वो बड़ी बेरहम होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सियासत खिदमत होती है, लेकिन मैंने ये जो देखा है वो सियासत में रंग बदल लेना, मैं कहती हूँ कि गिरगिट भी कहता होगा कि भाई आप लोगों ने मुझसे क्या क्लासेस लेनी है, मैं आके आपसे क्लासेस लेता हूँ। अब हमारे मुल्क के अंदर पिछले 1 डेढ़ साल और 2 साल के अंदर सियासत ने जिस तरह से अपना रुख बदला है और जिस जिस तरह से ख़बरें बर वक्त आपको पहुंचाई जाती हैं, मैं खुद भी हैरान होती हूँ बाज़ दफ़ा। लेकिन क्या करें, खबर सबसे पहले मेरे पास पहुंचती है तो मैंने आप तक पहुंचानी भी होती है। बहुत दफ़ा खबरों के बीच में फ़िल्टर भी लगाना पड़ता है कि चीज़ों को आप तक कन्वे भी कर दिया जाए और उस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना, कि वो चीज़ भी आप तक पहुंच जाए और मसला भी ना बने। अब आपको मैं बता दूं कि खान साहब जो हैं वो पिछले 1 साल से जेल के अंदर बैठकर ये बात करते हैं, बल्कि वो कम करते हैं, बुशा बीबी ज़्यादा करती हैं कि उनको जहर खिलाया जा रहा है, उनको मार देने का प्लान है, हारपिक के 3 कतरे पिलाए जा रहे हैं, हारपिक के ही पिलाए जा रहे हैं, नहीं नहीं किसी और तेज़ाब के नहीं, हारपिक के ही पिलाए जा रहे हैं, उनको मारने का प्लान है, पता नहीं क्या क्या। अब जनाब इस हवाले से जो जेल की इंतज़ामिया है ना वो शदीद गुस्से में आ चुकी है। अब की बार उन्होंने पूरा एक जेल मैनुअल जो है ना वो शेयर किया और साथ में उन्होंने बताया है इमरान खान का मेन्यू भी कि क्या क्या वो खाते हैं। पहले कहा गया कि खान साहब को एक छोटी सी बैरक के अंदर बंद कर दिया गया है। बाद में पता चला कि बैरक का मतलब होता है 8 कमरे, यानी खान साहब के तसल्लुत में 8 कमरे हैं, उनको वॉक करने की भी इजाज़त है। फिर कहा गया कि नहीं नहीं, खान अंदर बड़ा तंग है क्योंकि खान के पास जो है वो एक्सरसाइज की मशीन नहीं है, खान के पास जो है वो रूम कूलर नहीं है, वो भी उनको प्रोवाइड कर दिया गया। फिर कहा गया कि नहीं नहीं, खान जेल में बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास लाइब्रेरी नहीं है। फिर खान साहब को किताबों का ख़जाना दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खान साहब को दी गई, लेकिन खान साहब जो हैं वो प्रोपेगेंडा करने से फिर भी बाज नहीं आए। अब फाइनली इमरान खान को पूरा दिन क्या क्या खिलाया पिलाया जाता है उसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि जेल इंतज़ामिया ने जो बताया है उसको सुनने के बाद यकीन करें आप लोग हैरान रह जाएंगे कि खान साहब खाते क्या क्या हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा एक मरतबा जेल इंतज़ामिया पे इल्ज़ाम लगा था, तो उन्होंने ये बताया था कि हम लोग जो हैं वो जेल के अंदर इमरान खान साहब को देसी मुर्गा खिलाते हैं और वो भी देसी घी में पका हुआ। फिर बाद में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि खान साहब से जो है वो मुशक्कती भी छीन लिया गया। 5 दिन से खान साहब की जेल के अंदर बिजली भी नहीं थी। अब कल जो लोग मिले हैं, पीटीआई का वफ्द जो खान साहब से मिला है, उसमें से किसी ने बाहर आकर ये बात क्यों नहीं की कि खान साहब ने जो है वो हमें बोला है कि अंदर मैं मर गया, खप गया और 5 दिन से मेरे पास बिजली नहीं है। बिजली की तो कोई बात ही नहीं हुई, बल्कि उल्टा उनकी सरजनिश की है खान साहब ने, उनकी बेइज्जती की है और उनको निकाल दिया है आईनी तरमीम के ऊपर। और इस बात के ऊपर भी कि आप लोगों से अभी तक तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव क्यों नहीं हो सका, आप लोगों ने एससीओ समिट को क्यों नहीं सबोताज किया। अब खान साहब के खाने पीने के हवाले से ज़रा आप तफसीलात सुनिएगा कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान से मुतल्लिक पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वजाहत जारी कर दी। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक बानिया पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयसर हैं। उनकी खुराक, सेहत, उनका मुतालिया समेत उनकी वर्जिश का ख़ास ख्याल रखा जाता है। उनके अहाते में बिजली के बिला तातुल फ्राहमी जारी है, यानी कि जो ये लोग कह रहे थे कि उनकी बिजली खींच ली गई है, बिला तातुल यानी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनकी जेल के अंदर जो है वो बिजली को मुनक़ता किया हो। जेल इंतज़ामिया का ये कहना है कि बानिया पीटीआई को अपना खाना तैयार करने के लिए एक कैदी कुक दिया गया है, जो उनको नाश्ते में कॉफ़ी देता है। उसके बाद खान साहब पहले उठते ही जो है ना खाली पेट चिया सीड्स पीते हैं। मज़ेदार बात सुने, चिया सीड्स भी खान साहब पी लेते हैं। उसके बाद खान साहब को कॉफ़ी दी जाती है। फिर उसके बाद खान साहब चिकंदर का जूस पीते हैं। वो खान साहब चिकंदर का जूस इसलिए पीते हैं कि उनको पीने के बाद जो है वो उनके अंदर जो डोपामीन और पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं ना हार्मोन्स, उनका बैलेंस हो जाता है, क्योंकि खान साहब को लगता है मैं किसी का खून पी रहा हूँ। और जब उनको ये लगता है कि मैं खून पी रहा हूँ और वो इमेजिन करते हैं तो वो तसल्ली में आ जाते हैं, वो खुद को ड्रैकुला फील करते हैं। चिकंदर के जूस के बाद खान साहब जो हैं वो दही खाते हैं। दही के बाद खान साहब जो हैं वो बिस्किट खाते हैं और बिस्किट जो हैं उसके साथ फिर खान साहब को खजूरें दी जाती हैं। सुभान अल्लाह, ये खान साहब को जेल में पाल रहे हैं या खान साहब को जेल में इन्होंने सजा दी हुई है। अच्छा, जेल इंतज़ामिया ये कहती है कि उसके बाद दोपहर हो जाती है। दोपहर के खाने में खान साहब कड़ी पकोड़ा खाते हैं, फिर खान साहब देसी मुर्गी खाते हैं, फिर दोबारा दही खाते हैं। दही के साथ चपाती लेते हैं यानी एक रोटी। फिर उसके बाद खान साहब को सॉफ्ट ड्रिंक दिया जाता है। फिर उसके बाद खान साहब को सलाद दिया जाता है। सारा कुछ खा पी लेने के बाद खान साहब जो हैं वो ग्रीन टी लेते हैं।
اس کے بعد خان صاحب مٹن کی فرمائش کرتے ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے. پھر شام کے کھانے میں ان کو دلیا دیا جاتا ہے. اس کے بعد خان صاحب ناریل پانی پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رات کو وہ کہتے ہیں کہ انگوروں کے گچھے میرے پاس ضرور پڑے ہونے چاہیے جس میں آ آ آ کر کے جو ہے نا وہ کھاؤں. تو خان صاحب جو ہیں وہ انگوروں کے گچھے جو ہیں وہ کھاتے ہیں. یہ جی خان صاحب کے پورے دن کی کھانے کے روٹین جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور یہ میں نہیں بتا رہی ہے، جیل انتظامیہ نے باقاعدہ طور پہ اپنی رپورٹ جاری کی ہے. جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کا دن میں 3 مرتبہ معائنہ بھی کیا جاتا ہے. یعنی ڈاکٹر ان کو بار بار آ کے چیک کرتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی بیماری تو نہیں ہو رہی، چکندر کا جوس پینے سے ڈوپامین اوپر یا نیچے تو نہیں ہو رہا، یا مٹن کھا لینے سے خان صاحب کو کوئی قبض کی زیادہ شکایت تو نہیں ہو گئی، یا خان صاحب کی بواسیر ابھی تک ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ وہ مکمل صحت مند ہیں. 2 دن پہلے پمز کے ماہر ڈاکٹرز نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا اور ڈاکٹرز نے بانیہ پی ٹی آئی کے صحت مند ہونے کی رپورٹ بھی دی. جیل انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانیہ پی ٹی آئی کو پڑھنے کے لیے روزانہ اخبار بھی دیا جاتا ہے اور روزانہ 2 گھنٹے وہ ورزش بھی کرتے ہیں اور ان سے متعلق پھیلائی گئی باتوں میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے. عمران خان سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو بیرسٹر گوہر ہیں، ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب بالکل فٹ ہیں. اور جب بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ خان صاحب جیل کے اندر بالکل ہٹے کٹے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ہی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر برس پڑے تھے اور بیرسٹر گوہر کی سرزنش کرنا شروع کر دی تھی کہ آپ کیوں باہر آ کر یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ وہ مر گیا ہے، لٹ گیا ہے، کھپ گیا ہے. اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ بانیہ پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہیں، وہ ہائی اسپرٹ میں ہیں، ان کے سیل میں 5 دن تک بجلی نہیں تھی، ایکسرسائز نہیں کر سکے. یہ جھوٹی بات ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو دونوں بہنیں ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان، وہ بھی جیل میں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب جو خان صاحب نے نیا بیان جاری کیا ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ باہر نکلو، توڑ پھوڑ کرو، جلاؤ گھراؤ کرو، جب تک تم لوگ یہ سب کچھ نہیں کرو گے تم لوگ مجھے باہر نہیں نکال سکتے. اچھا، اس کے بارے میں نا فیصل ووڈا نے بڑی کمال کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ عمران خان کو جیل میں بٹھا کر خود مزے لوٹ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. جو موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر نکلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان جو ہے وہ 1 مین آرمی ہے، وہ باہر آ گیا تو ہمارے مزے کہاں رہیں گے. سینیٹر جو ہیں فیصل واؤڈا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کا کردار ہے. پارلیمنٹ پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیصل واؤڈا کا کہنا تھا کہ کوئی ہے یا نہیں، 26ویں آئینی ترمیم بہرحال پاس ہونے جا رہی ہے، آ جائیں گے تو سب بچ جائیں گے، ورنہ ترمیم ہو جائے گی اور پھر ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. ہیرو سے زیرو ہونے والی جو بات کی ہے نا فیصل واؤڈا نے، وہ کی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، کہ مولانا صاحب کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ سب کو لیڈ کر رہے ہیں، مولانا صاحب کو اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے در کے اوپر 4 چکر لگائے جا رہے ہیں. تو صحیح کہا فیصل واؤڈا نے کہ اگر مولانا صاحب جو ہیں وہ تاریخ کی غلط سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہیرو سے زیرو بننے میں بالکل بھی دیر نہیں لگتی. فیصل واؤڈا نے یہ بھی کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے میں ان کی اپنی موجودہ قیادت کا کردار ہے. قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، اور یہ بانیہ پی ٹی آئی کو جیل میں بٹھا کر خود مزے لوٹ رہے ہیں. عمران خان نے جیل میں ملاقات کے لیے جانے والی پارٹی قیادت کو کھری کھری باتیں سنائیں، وہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور کہا کہ میرے منصوبے کے اوپر آپ لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا. اب خان صاحب کا جو خونی منصوبہ ہے اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو موجودہ قیادت ہے وہ عمل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں تو آپ نے مجھے بتانا ہے. میں چلتی ہوں اگلی خبر کے اوپر. اگلی خبر یہ ہے جو کہ خان صاحب کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اور ساتھ میں علی امین گنڈا پور کے حق میں ہے، کہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور پہ لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا جو کیس بنایا گیا تھا اس کیس سے ان کو بری کر دیا گیا ہے. یہی وہ وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں، کیوں خان صاحب دوبارہ خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، کیوں خان صاحب کو جو ہے وہ 9 مئی کا پورا واقعہ کروانے کے بعد بھی عقل نہیں آ رہی، شعور نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ عدالتوں نے مجھے چھوڑ دینا ہے. اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانیہ پی ٹی آئی عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے کیس سے بری کر دیا. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جو پنجاب کالجز والا واقعہ ہوا تھا اس میں وہ جو جٹ نام کا ایک ٹک ٹاکر وکیل تھا، اس نے 3.2 ملین ویوز لیے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا اس جعلی واقعے کا ذکر کر کے، اور اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد اور بھی لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے. عدالت نے جو ہے جی راجہ خرم شہزاد، علی نواز اوان اور دیگر ملزمان کو بھی کیس سے بری کر دیا. اب عدالتیں کیا کر رہی ہیں، عدالتوں کا کیا کردار ہے، عدالتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں، یہ سب چیزوں کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میرا کام ہے آپ کو صرف خبر بتانا. بہرحال سول جج شہزاد خان نے
پی ٹی آئی رہنماؤں کی بریت کی درخواست کے اوپر جو ہے پہلے سے فیصلہ محفوظ سنایا، اور لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بانیہ پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر کے خلاف جو ہے وہ تھانہ سیکریٹریٹ کے اندر مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اب فائنلی ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں، میں ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ کہ بیرسٹر گوہر ایک طرف جو باتیں کر رہے تھے نا کہ خان صاحب کو جیل میں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، اس کے بارے میں خان صاحب ماضی میں کیا کچھ کہا کرتے تھے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ منو ان پورا کر دیا عمران خان کے اوپر۔ ہیو اے لک۔ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے۔ خان صاحب کو گزشتہ 2 ہفتے سے اخبار نہیں مل رہا۔ نواز شریف، میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، وی آئی پی جیل نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا۔ خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، اب ٹی وی چاہیے جیل میں۔ ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے، آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائیں، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے، سزا تو نہ ہوئی ہے۔ ایک اور ویڈیو کلپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گیلری میں، جس میں آپ کو بڑی بڑی دیگیں نظر آ رہی ہوں۔ یہ کلپ جب میں نے دیکھا نا تو میں اتنا ہنسی کہ ایک طرف مولانا صاحب گلاٹیاں مار رہے ہیں آئینی ترامیم کے بیچ میں، جو پنجابی میں کہتے ہیں اڑچ ڈال رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہرڈل ڈال رہے ہیں، یعنی وہ اس کو کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی وہ ادھر ہو جاتے ہیں۔ خان صاحب کو سمجھ تو آ نہیں رہا، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں 1 دن کا اور موقع دے دیا جائے۔ اب ایسے میں آئینی ترامیم سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے اور اپنے اتحادی سینیٹرز کے لیے پارلیمنٹ میں دیگوں کے منہ کھول دیے، مٹن قورمہ، پلاؤ اور میٹھا منگوایا، جو سب لوگوں نے پیٹ بھر بھر کے کھایا۔ میں یہ سوچ رہی تھی، مطلب ایک طرف یہ لوگ ایک دوسرے سے اختلافات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن کے بلائے ہوئے لوگوں کی طرف سے مٹن اور قورمے بھی کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ واہ رے سیاست تیرے کیا کیا رنگ۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اور تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں علی محمد خان آپ کو نظر آ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر نظر آ رہے ہیں، عمر ایوب نظر آ رہے ہیں، اور ان کی بتیسیاں ذرا چیک کریں، ان کی خوشیاں ذرا چیک کریں۔ حالانکہ خان صاحب نے جیل سے ان لوگوں کو بے عزت کر کے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے باہر آ کے جو گلے شکوے بتائے ہیں خان صاحب کے، اس کے بعد اس طرح سے مسکرانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کس طرح سے مسکرایا جا رہا ہے اور کیوں مسکرایا جا رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آج کے ولاگ سے لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ یہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔